العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. گزشتہ سے پیوستہ گرامی قدر دوستوں اور عزیز طلبہ اکرام، باب ادراک الفریضہ یعنی فرض نماز کو پانے کا بیان ہم پڑھ رہے ہیں. گزشتہ درس میں ہم نے پڑھا تھا، جیسا کہ صاحب کتاب نے ذکر کیا تھا، کہ اگر کوئی شخص اپنی تنہا فرض ادا کر رہا ہو اور اسی فرض کی اقامت کہی جانے لگی ہو تو نماز کے توڑنے کا حکم بتلایا تھا کہ اگر ایک رکعت ہو گئی ہو تو اپنی نماز توڑ دیوے قطع اور جا کے امام کی اقتدا کر لیوے، اور اگر 2 رکعت ہو چکی ہو تو سلم و قطع سلام پھیر دیوے، شفا مکمل ہو چکا ہے اور امام کے ساتھ جا کر اقتدا کر لیوے. اور اگر 3 رکعت ہو چکی ہے تو اتمہا چوتھی رکعت کو ملا لیوے، اس نماز کو اتمام تک پہنچا دیوے، مکمل کر لیوے. ثم بعد ذلك متنفلا، پھر وہ نفل نماز کی نیت کرتے ہوئے امام کے ساتھ شامل ہو جائے، سوائے عصر کی نماز میں، کیونکہ عصر کی نماز کے بعد کوئی نفل اور سنت نماز نہیں ہے. اور اگر وہ 2 رکعت نماز ادا کر رہا ہو تو 1 رکعت ہونے کے بعد بھی اس کے پاس موقع ہوتا ہے قطع نماز کو توڑ دیوے اور امام کے ساتھ اس نماز میں اقتدا کر لیوے. اور اگر اس نے دوسری رکعت کا سجدہ کر لیا ہے اتمہا، تو اپنی دوسری رکعت کو بھی سلام کے ساتھ مکمل کر لیوے. چونکہ فرض نمازوں میں سوائے فجر کی نماز کے 2 رکعت کسی اور نماز میں فرض نہیں ہیں، اس لیے یہ صورت صرف فرض نماز میں ہی پیدا ہو سکتی ہے. تو اب چونکہ اس نے اپنی فرض ادا کر چکا ہے تو اب امام کے ساتھ وہ فرض نماز میں شامل نہیں ہوگا، اس لیے کیونکہ فرض نماز کے بعد فجر میں کوئی سنت اور نفل نماز نہیں ہے کہ وہ امام کے ساتھ نفل کی نیت سے اقتدا کرے. یہ تو تھی وہ باتیں جو صاحب کتاب نے گزشتہ عبارتوں میں بتلائی تھی. اب دیکھتے ہیں آگے. وَإِنْ كَانَ فِي سُنَّةِ الْجُمُعَةِ فَخَرَجَ الْخَطِيبُ أَوْ فِي سُنَّةِ الظُّهْرِ فَأُقِيمَتْ سَلَّمَ عَلَى رَأْسِ رَكَعْتَيْنِ وَهُوَ الْأَوْجَحُ ثُمَّ قَضَى السُّنَّةَ بَعْدَ الْفَرْضِ. اور اگر کوئی شخص جمعہ کی سنت میں تھا، پھر اچانک خطیب نکل آیا، یا ظہر کی سنت میں تھا، پھر اچانک اقامت کہی جانے لگی، سلمہ تو وہ سلام پھیر لیوے علی رأس رکعتین 2 رکعت پر، وہو الاوجح یہی زیادہ بہتر ہے. ثم قضى السنۃ بعد الفرض، پھر وہ سنت کی قضا کر لیوے فرض نماز کے بعد. یہاں صاحب کتاب نے 2 باتیں ذکر کی ہیں. نمبر 1، جمعہ کی سنت میں ایک شخص تھا. نمبر 2، ظہر کی سنت میں تھا. تو جمعہ کی سنت میں ہو یا ظہر کی سنت میں ہو، اگر خطیب خطبے کے لیے کھڑا ہونے لگا یا ظہر کی نماز کی اقامت کہی جانے لگی، تو چونکہ ظہر کی اور جمعہ کی دونوں نمازوں سے پہلے 4 رکعت سنت ہے، تو صاحب کتاب بیان فرما رہے کہ 2 رکعت پر سلام پھیر لیوے اور خطیب جمعہ کے ساتھ خطبے میں سماعت کے لیے شریک ہو جائے. اسی طریقے سے ظہر کی اقامت کہی جا رہی تھی، ظہر میں امام کے ساتھ اقتدا کر لیوے. یہ مسئلہ دراصل صاحب کتاب کے زمانے کا ہے. صاحب کتاب کے زمانے میں خطیب عین اسی وقت نکلا کرتا تھا جس وقت خطبہ دینا ہوا کرتا تھا. لیکن آج اگر ہم دیکھیں تو مساجد میں پہلے ہی سے امام اور خطیب موجود ہوتے ہیں. اگر ہم ان کی آمد پر ہی سنتوں کو توڑ دیں گے تو ایسی صورت میں وہ آدھا گھنٹہ پہلے 15 منٹ پہلے اتنی دیر میں تو ہماری سنتیں ادا ہو جاتی ہیں. تو اب اگر امام
خطبے کے لیے 15 منٹ پہلے آ کر بیٹھ رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خرج الخطیب کہ امام خطبے کے لیے نکل آیا، نہیں، بلکہ ہم اپنی سنت پوری کریں گے۔ یہاں دراصل مسئلہ یہ ہے کہ امام خطبے کے لیے تیار ہوگا، خطبے کے لیے جانے لگا تو اس وقت سنتوں میں مشغول نہ ہو۔ اسی طریقے سے ظہر کی اقامت کہی جانے لگی تو اس وقت سنتوں میں مشغول نہ ہوں۔ تو اگر یہ دونوں صورتیں پائی جا رہی ہے کہ خطیب خطبے کے لیے کھڑا ہو رہا ہو یا ظہر کی اقامت کہی جانے لگی ہو تو دونوں صورتوں میں 2 رکعت پر سلام پھیر دے وے، یہی زیادہ بہتر ہے، اور پھر اس کے بعد نماز کی قضا کر لے وے، یعنی ان سنتوں کی قضا کر لے وے۔ وہ اس وجہ سے کیونکہ جمعہ کی نماز سے پہلے جو سنت ہے ہم نے جب نیت بانی تھی تو 4 رکعت کی بانی تھی، اور ظہر سے پہلے کی نماز کی جو سنت ہے ہم نے جو نیت بانی تھی وہ 4 رکعت کی نیت بانی تھی، اور ہم نے 2 رکعت پر سلام پھیرا ہے، تو ظاہر سی بات ہے 4 رکعت کی نیت کے بعد 2 رکعت پر سلام کا اعتبار نہیں ہوتا، اس لیے ان نمازوں کی قضا فرض نماز کے بعد ادا کی جائے گی۔ اس لیے صاحب کتاب کہہ رہے ہیں وَإِن كَانَ فِي سُنَّةِ الْجُمُعَةِ، اور اگر جمعہ کی سنت میں ہو، فَخَرَجَ الْخَطِيبُ، پھر خطیب نکل آئے، او فی سنت الظہر، یا ظہر کی سنت میں ہو، فَأُقِیمَت، پھر اقامت کہی جانے لگی، سلم علی رأس رکعتین، تو 2 رکعت پر سلام پھیر دے وے، وَهُوَ الْأَوْجَحُ، یہی زیادہ بہتر ہے، ثم قضى السنة بعد الفرض، پھر سنت کی قضا کر لے وے فرض نماز کے بعد۔ ومن حضر والامام فی صلاة الفرض اقتدى به ولا يشتغل عنه بالسنة الا في الفجر ان امن فوته وان لم يأمن تركها، اور جو شخص حاضر ہوا اس حال میں کہ امام فرض نماز میں تھا، اقتداء به، تو وہ شخص امام کی اقتداء کرے، ولا يشتغل عنه بالسنة، اور کسی قسم کی کوئی سنت میں مشغول نہ ہو، الا فی الفجر، سوائے فجر کی نماز میں، ان امین فوتہ، اگر اس کے فوت ہونے کا اندیشہ نہ ہو، وَإِن لَمْ يَأْمَنْ، اور اگر فوت ہونے کا اندیشہ ہو، ترکہا، تو اس کی سنت کو بھی چھوڑ دے وے۔ یہاں صاحب کتاب بیان فرما رکھے ہیں کہ مسجد میں آنے کے بعد اگر وقت ہے تو پہلے سنت کی ادائیگی کر لینی چاہیے، اگر وقت نہیں ہے، ایسے وقت میں مسجد میں حاضر ہوا کہ امام فرض نماز میں مشغول تھا، تو مقتدی کو چاہیے، مسجد میں آنے والے کو چاہیے کہ وہ امام کی براہ راست اقتداء کر لے وے، کسی قسم کی کوئی سنت میں مشغول نہ ہو، اس لیے کیونکہ سنتوں کا پڑھنا یہ فرض کے مقابلے میں ادنا ہے، تو جب اعلیٰ عمل کیا جا رہا ہو تو ایسی صورت میں ادنا عمل سے احتراز کیا جاتا ہے۔ ہاں، اگر فجر کی نماز کی سنت ہو تو اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ فرض نماز چونکہ ہر طریقے سے فرض ہی ہوا کرتی ہے، اس لیے سنتوں میں مشغول نہیں ہونا چاہیے، اب جا کر وہ سیدھا فرض نماز کی ادائیگی امام کے ساتھ کرے گا۔ لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ فجر کی سنت مؤکد ترین ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سنت کو کبھی چھوڑا نہیں ہے، اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر امام کے ساتھ فرض نماز کا قاعدہ ملنا بھی ممکن ہو، اگر امام کے ساتھ فرض نماز کا قاعدہ ملنے کی بھی امید ہو تو بھی سنت کی ادائیگی کر لینا چاہیے، اس لیے کیونکہ اگر وہ سنت چھوٹ گئی تو فرض نماز کے بعد اس سنت کی ادائیگی نہیں کی جا سکتی۔ ومن حضر، اور جو شخص حاضر ہوا، والامام فی صلاۃ الفرض، اس حال میں کہ امام فرض نماز میں تھا، اقتداء به، تو مقتدی اس کی اقتداء کر لے وے، وہ شخص اس کی یعنی امام کی اقتداء کر لے وے، ولا یشتغل عنہ بالسنۃ، اور کسی سنت میں مشغول نہ ہو سوائے فجر کی نماز میں، ان امن فوتہ، اگر فجر کی نماز فوت ہونے کا اندیشہ نہ ہو تو سنت پڑھے، وَإِن لَمْ يَأْمَنْ تَرَكَهَا، اور اگر فجر کی نماز فوت ہونے کا اندیشہ ہو، ترکہا، تو اس سنت کو بھی چھوڑ دے وے۔ وَلَمْ تُقْضَ سُنَّةُ الْفَجْرِ إِلَّا بِفَوْتِهَا مَعَ الْفَرْضِ،
جی، اور فجر کی سنت کی قضا نہیں کی جائے گی، ہاں مگر اس صورت میں جب کہ وہ فرض کے ساتھ فوت ہوئی ہو، ہاں مگر اس وقت جب کہ وہ فرض کے ساتھ فوت ہوئی ہو۔ فرض نماز فجر کی ادا کر لینے کے بعد اگر آپ نے ماقبل میں اس کے سنت نہیں پڑھی ہے تو اس کو آپ فرض نماز کے بعد ادا نہیں کر سکتے، اس لیے کیونکہ فجر کی نماز میں فرض نماز کے بعد کوئی سنت اور کوئی نفل نماز نہیں ہے، اس لیے جب تک فرض اور سنت دونوں ہی قضا نہ ہو تو دونوں کی ادائیگی بصورت قضا نہیں کی جا سکتی۔ یعنی جہاں فرض چھوٹی ہے تو وہاں سنت بھی چھوٹی ہونی چاہیے، اگر دونوں چھوٹی ہے تو دونوں کی قضا کی جا سکتی ہے، لیکن دونوں میں سے ایک چھوٹی ہے، فرض چھوٹی ہے اور سنت نہیں چھوٹی ہے، تو ایسی صورت میں آپ صرف فرض ہی ادا کریں گے، سنت نہیں ادا کریں گے۔ لیکن اگر دونوں چھوٹی ہے، یعنی مسجد میں آپ اس حال میں آئے کہ فرض نماز کا وقت نکل چکا تھا، تو اب آپ کو دونوں ہی ادا کرنے کی اجازت ہوگی، یعنی فرض کی سنت بھی ادا کر سکتے ہیں، فجر کی سنت بھی ادا کر سکتے ہیں اور فجر کی فرض بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن اگر صرف سنت چھوٹی ہوئی ہے تو آپ اس کی قضا فرض نماز کے بعد نہیں کر سکتے۔ وَلَمْ تُقْضَى سُنَّةُ الْفَجْرِ إِلَّا بِفَوْتِهَا مَعَ الْفَرْضِ، اور فجر کی سنت کی قضا نہیں کی جائے گی ہاں مگر اس وقت جب کہ فرض نماز کے ساتھ وہ فوت ہوئی ہو۔ وَقَضَى السُّنَّةَ الَّتِي قَبْلَ الظُّهْرِ فِي وَقْتِهِ قَبْلَ شُفْعِهِ، اور اس سنت کی قضا کرے جو کہ ظہر سے پہلے ہے، فی وقتہ ظہر ہی کے وقت میں، قبل شفعہ اس کی 2 رکعت سے پہلے۔ صاحب کتاب بیان فرما رہے کہ ظہر کی نماز سے پہلے جو 4 رکعت سنت ہے، اگر وہ چھوٹ جاوے تو اس 4 رکعت کو ظہر کی فرض نماز کے بعد جو 2 رکعت سنت نماز ہے، اس 2 رکعت سے پہلے اور فرض نماز کے بعد اس 4 رکعت جو کہ فرض سے پہلے کی تھی ادا کر لینا زیادہ بہتر ہے۔ اس سنت کی قضا کو بتلا رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص ظہر کی نماز سے پہلے کی 4 رکعت نہ پڑھے تو اسے چاہیے کہ وہ نماز وہ ظہر کی نماز کے فوراً بعد ادا کر لیوے جو 2 رکعت سنت سے پہلے ہونی چاہیے۔ وَقَضَى السُّنَّةَ اور اس سنت کی قضا کرے، الَّتِي قبل الظہر جو ظہر کی نماز سے پہلے ہے، فی وقت ہی اس کی وقت میں، یعنی ظہر کے وقت میں ہی اس کی ادائیگی ہونی چاہیے، قبل شفعہ اس کی شفع سے پہلے، یعنی ظہر کی فرض نماز کے بعد جو 2 رکعت ہوتی ہے سنت کے طور پر، اس 2 رکعت سے پہلے ظہر کی فرض نماز سے پہلے جو 4 رکعت سنت ہے اس کو ادا کریں گے، پھر اس کے بعد 2 رکعت جو سنت ہے شفع اسے ادا کیا جائے گا، یہ ترتیب ہے۔ وَلَمْ يُصَلِّ الظُّهْرَ جَمَاعَةً بِإِدْرَاكِ رَكَعَةٍ بل ادرک فضلها واختلف فی مدرک الثلاث، اور ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے والا نہ ہوا، اور ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے والا نہ ہوا بِإِدْرَاكِ رَكَعَةٍ 1 رکعت کے پا لینے سے، یعنی کوئی شخص ظہر کی نماز میں ایسے وقت میں پہنچا کہ اسے صرف 1 رکعت ہی ملی، تو علماء فرماتے ہیں کہ اسے ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ پانے والا نہیں کہا جائے گا، بل ادرک فضلہا بلکہ اس کی فضیلت کا پانے والا کہا جائے گا، یعنی اس نے جماعت کی فضیلت تو پا لی لیکن جماعت نہیں پائی، 1 رکعت کے پا لینے سے اس نے جماعت کی فضیلت تو پائی مگر جماعت نہیں پائی۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ ظہر کی 4 رکعت ہے، اس لیے 1 رکعت جماعت کے ساتھ پڑھی تو یہ کہی جائے گی کہ جماعت کی فضیلت مل گئی، لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ جماعت ملی۔ چنانچہ ایسا شخص جس نے ظہر میں 1 ہی رکعت پایا ہو تو اس کے لیے اس نماز کی فرضیت تو ساقط ہو گئی، البتہ اس کو جماعت کا ثواب نہیں ملے گا، جماعت کی فضیلت اسے مل جائے گی۔ واختلف فی مدرک الثلاث، اور اختلاف کیا گیا ہے 3 رکعت کے پانے والے کے سلسلے میں۔ بعض علماء فرماتے ہیں
کہ ظہر کی نماز مکمل 4 رکعت جس شخص کو ملی ہو اسے جماعت کا پانے والا اور جماعت کی فضیلت والا کہا جائے گا۔ اگر 1 رکعت بھی کسی کی چھوٹ گئی ہو تو 3 رکعت بھی اگر کسی نے پایا ہو، اسی کو صاحب کتاب نے کہا مدرک الصلاۃ، 3 رکعت کا پانے والا بھی جماعت کا پانے والا نہیں کہا جائے گا۔ البتہ جس طریقے سے 1 رکعت کے پا لینے میں جماعت کی فضیلت مل گئی تھی، اسی طریقے سے 3 رکعت کے پانے میں بھی جماعت کی فضیلت مل جائے گی۔ ایک قول تو یہ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس نے 4 رکعتوں میں سے اکثر رکعتیں ادا کر چکا ہے تو اکثر کل کے حکم میں ہوتا ہے، لہٰذا اسے جماعت کا پانے والا بھی کہا جائے گا اور جماعت کی فضیلت کا پانے والا بھی کہا جائے گا۔ اسی کو صاحب کتاب نے کہا واختلف فی مدرک الصلاۃ، اور اختلاف کیا گیا ہے 3 رکعت کے پانے والے کے سلسلے میں۔ وَيَتَطَوَّعُ قَبْلَ الْفَرْضِ إِنْ أَمِنَ فَوْتَ الْوَقْتِ وَإِلَّا فَلَا، اور نفل اور سنت نمازیں ادا کر لینا چاہیے اگر وقت کے فوت ہونے کا اندیشہ نہ ہو، ورنہ پس نہیں۔ صاحب کتاب بیان فرما رہے کہ آپ مسجد میں آئے اور اگر نماز کا وقت باقی ہے تو ایسی صورت میں پہلے سنت و نفل ادا کر لینا چاہیے۔ یہاں یہ تطوع نفل کے معنی میں ہے لیکن اس میں سنتیں بھی شمار کی جاتی ہے۔ تو اگر فرض نماز کا وقت باقی ہے تو اس وقت کے باقی ہونے کی وجہ سے آپ کو چاہیے کہ آپ پہلے ان نمازوں میں جو سنتیں ہیں ان کو ادا کر لے، اس کے بعد فرض نماز کی ادائیگی کرے۔ اور اگر وقت نہیں ہے وَيَتَطَوَّعُ قَبْلَ الْفَرْضِ إِنْ أَمِنَ فَوْتَ الْوَقْتِ وَإِلَّا فَلَا، یعنی وَإِن لَّمْ يَأْمَنْ فوت الوقت، کہ اگر وقت کے فوت ہونے کا اندیشہ ہو، فلا یعنی فلا یتطوع، تو اس وقت نفل نماز وغیرہ سنت نماز وغیرہ نہ پڑھے۔ ومن ادرک امامک راکعا فکبر ووقف حتی رفع الامام رأسه لم یدرک الرکعۃ، اور جس شخص نے اپنے امام کو رکوع کی حالت میں پایا، فکبرا پھر اس نے تکبیر کہی، ووقف اور ٹھہرا رہا، حتی رفع الامام رأسہ یہاں تک کہ امام نے اپنا سر رکوع سے اٹھا لیا، لم یدرک الرکعۃ تو اس نے وہ رکعت نہیں پائی۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص مسجد میں آیا، اس نے اپنے امام کو رکوع کی حالت میں دیکھا، اس نے اللہ اکبر کہہ کر قول باندھی اور کچھ دیر کھڑا رہا۔ اس کے کھڑے رہنے کے وقت میں ہی امام جو کہ رکوع میں تھا اپنے رکوع سے سر اٹھا لیا، تو ایسی صورت میں وہ شخص جو ابھی نماز کی ابتدا کر رہا ہے اس نے امام کے ساتھ وہ رکعت نہیں پائی۔ جیسا کہ آپ مالا بدہ میں بھی پڑھ چکے ہیں، اگر رکوع یافت رکعت یافت، وگر رکوع نہ یافت رکعت نہ یافت، کہ اگر رکوع مل گیا تو اس نماز کی رکعت مل جاتی ہے، اور اگر رکوع نہ ملا تو وہ رکعت نہیں ملتی۔ تو صورت مسئلہ یہ بنا کہ اگر امام کو ہم نے یا کسی شخص نے رکوع کی حالت میں پایا اور اس کے سر اٹھانے سے پہلے رکوع سے سر اٹھانے سے پہلے امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو گیا، تو رکوع میں چونکہ امام کو پا لینے سے رکعت مل جاتی ہے، لہٰذا اسے وہ رکعت مل گئی۔ اور اگر اس کے رکوع سے پہلے امام نے اپنا سر اٹھا لیا تو ایسی صورت میں اگر وہ شخص رکوع بھی کر لیوے تو بھی اس شخص کو وہ رکعت نہیں ملی، کیونکہ امام نے اپنا سر رکوع سے اٹھا چکا ہے، وہ رکن امام کا مکمل ہو چکا ہے۔ اس لیے بعض مرتبہ جب ہم بھاگے دوڑے ہوئے وضو خانے سے رکعتوں کی طرف نمازوں کی طرف آتے ہیں تو امام کو دیکھ لینا چاہیے تکبیر پڑھنے سے پہلے کیا امام رکوع سے اٹھنے کے بعد اللہ اکبر کہتا ہے یا اس کی ابتدا اللہ اکبر کہنے کی رکوع سے اٹھتے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ امام رکوع سے اٹھ لینے کے بعد اللہ اکبر کہتا ہے اور ہم اس خوش فہمی میں ہوتے ہیں کہ امام نے ابھی رکوع سے سر نہیں اٹھایا اور ہم رکوع میں چلے جاتے۔ تو ایسی صورت میں بھی ہم اگر امام کے سر اٹھا لینے کے بعد رکوع میں جا رہے ہیں، چاہے امام کی تکبیر
ہماری تکبیر کے بعد ہو رہی ہو تب بھی ہم نے امام کو اس کو رکوع کی حالت میں نہیں پایا، وہ رکعت کا شمار نہیں کیا جائے گا۔ وَمَنْ أَدْرَكَ إِمَامَهُ رَاكِعًا فَكَبَّرَ وَوَقَفَ حَتَّى رَفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ لَمْ يُدْرِكِ الرَّكْعَةَ، اور جو شخص اپنے امام کو رکوع کی حالت میں پائے پھر تکبیر کہے اور ٹھہرا رہے یہاں تک کہ امام اپنے سر کو رکوع سے اٹھا لیوے، لم یدرک الرکعۃ، تو اس نے اس رکعت کو نہیں پایا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.